السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ جو اپنی اسکرین پر جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ محترم دوستوں، آج کل ذی الحج کا مہینہ شروع ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ دوستوں، ایسی پر رونق اور رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ایک ایسا واقعہ اس شخص کے ساتھ میں پیش آیا جو اپنی حلیے کے اعتبار سے، اپنی شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ایک عام آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا چہیتا اور محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ دوستوں، جس طریقے سے عام حجاج نے حج کے سفر کے لیے اپنا رخت سفر باندھا اور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ایسے ہی یہ عامر نامی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے حج کے سفر سے نکلتا ہے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اور جب اس کے پاسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس شخص کے نام کے آگے القذافی لکھنے کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے اور سیکیورٹی گارڈ نے کلیئرنس نہیں دیا، اس کے متعلق تشفی بخش جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کا سفر حج جو ہے کینسل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا اور اس کو ویزا نہیں دیا گیا۔ یہ شخص بہت مناتا رہا اور سمجھاتا رہا، لیکن اس شخص کو جو ہے حج کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس کی طلب سچی ہوتی ہے اور جو اللہ کے یہاں مقبول بنتا ہے اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ یہاں تو توفیق نہیں بلکہ پورا جہاز 3 مرتبہ واپس لوٹا کر 4تھی مرتبہ اس عامر نامی قذافی شخص کو جب تک اس ومان میں اسے بٹھایا نہیں گیا تب تک وہ جہاز پروان نہیں چڑھا۔ دوستو بھائیوں، آپ کسی بھی شخص کے متعلق دنیا میں اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ گنہگار ہے یا بدکار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے متعلق کوئی غلط فہمی آپ سمجھ بیٹھیں اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نظر میں مقبول اور محبوب بندہ ہوں۔ اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر قسم کھاتے ہیں لیکن آسمانوں پر ان کی قسموں کو پورا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ دکھنے میں پراگندہ حال ہوتے ہیں، آسودہ ہوتے ہیں، جن کے چہرے زرد پڑے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں جو ہیں پچکی ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اگر کسی چیز اور کسی بات کے متعلق کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کو، اس بات کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر پورا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ اس عامر قذافی شخص کے ساتھ میں اس حج کے سفر پر روانہ ہونے والے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ اس شخص کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دوستو بھائیوں، ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا تو اس کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دینے کی وجہ سے اس شخص کو واپس لوٹا دیا گیا اور کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کو اس سال حج کی سعادت ہم اپنے ایئر میں نہیں بٹھا سکتے۔ تو یہ کہہ کر اس کو بٹھایا گیا۔ پھر بھی یہ شخص امیدوں کی کرن کے ساتھ میں بندھا ہوا تھا اور اس شخص کے ساتھ میں اللہ کی وہ غیر مناسب اور اللہ کی وہ طاقت کار فرما تھی کہ جسے میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ میں ہوا۔ تو دوستو بھائیوں، ایک مرتبہ ایسے ہوا، پھر ومان جو ہے وہ اپنے واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور کچھ ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر کام کر کے پھر دوبارہ سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ جب یہ ومان دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے تو یہ شخص سیکیورٹی گارڈ سے کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ پھر بھی جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میں ومان کا دروازہ نہیں کھول سکتا، ایئر کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اس لیے تم نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کر یہ ومان سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ آگے جانے کے بعد کچھ اور ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے
उस विमान को वापस लौटना पड़ता है और उसी एयरपोर्ट पर लैंड होना पड़ता है। ये शख्स उम्मीदों की किरण से बंधा हुआ है और ये शख्स अल्लाह का महबूब और मकबूल बंदा है, जिससे अल्लाह ने चुन लिया है, पसंद कर लिया है। ये वो शख्स बैठा हुआ है, लेकिन दुनिया नहीं समझती, लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये वो अल्लाह का मकबूल बंदा है कि इसकी वजह से फिर दोबारा टेक्निकल इशू होता है, फिर उस टेक्निकल इशू को ख़त्म करके फिर दोबारा विमान हवाओं में सफ़र करता है, फिर टेक्निकल इशू की वजह से तीसरी मर्तबा उसी एयरपोर्ट पर उस विमान को लैंड होना पड़ता है। जब तीसरी मर्तबा ये मसला पेश आता है तो खुद जहाज चलाने वाला पायलट कहता है कि जब तक इस विमान में आमिर अल क़ज़ाफ़ी को सवार नहीं किया जाएगा तब तक इस विमान को हवाओं में सफ़र करने की इजाज़त अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये हैं वो लोग जो दुनिया में कसम उठाते हैं और तो अल्लाह ताला आसमानों पर इनके मुतालिक फ़ैसले करते हैं। इसलिए भाइयों, ये शख्स जो है अल्लाह का महबूब और मकबूल बंदा है, जो अल्लाह ताला ने इस मर्तबा हमें अपनी आँखों से इस तरह का नज़ारा देखने की तौफीक दी है। दोस्तों भाइयों, चौथी मर्तबा उस आमिर अल क़ज़ाफ़ी को उस विमान में सवार किया जाता है और उसे सवार करके जब ये विमान हवाओं के दोष पर उड़ता है और हवाओं के दोष पर जब ये विमान सफ़र करता है तो आफियत के साथ, सहूलत के साथ, किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज़ के बग़ैर आफियत के साथ सऊदीया के एयरपोर्ट पर ये विमान लैंड कर जाता है। ये होते हैं अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के चहीते बंदे, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला आसमानों पर और अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से दुनिया वाले ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो हज के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, हज के लिए बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हज पढ़ने के लिए, हज अदा करने के लिए अल्लाह का महबूब बंदा बनना ज़रूरी होता है। कितना खुश नसीब है ये शख्स कि तीन मरतबा रिजेक्ट करने के बावजूद भी चौथी मरतबा वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पहुंच जाता है। बड़ा खुश नसीब है और हमारी ये उम्मीद है कि इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला मुल्क के हालात को और ख़ुसूसन पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात को साजगार बनाएंगे, पुरअमन बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जाने से पहले आपके खिदमत में ये अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ कि आप इस मैसेज को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इस वाक़ये के ज़रिए से एक नसीहत और इबरत हासिल हो जाए।